بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا عبرتناک انجام۔ ایڈز اور ایبولا کے بعد ہاگ وائرس، جس کا شکار چند روز میں خنزیر نظر آنے لگا۔ کولمبیا اور برازیل کا سچا واقعہ۔ ایڈز اور ایبولا جیسے خطرناک وائرس کے بعد دنیا کو اب ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب وائرس کا سامنا ہے۔ یہ وائرس، جسے ہاگ یا کوچینو کا نام دیا گیا ہے، کولمبیا اور برازیل میں نمودار ہوا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والا انسان یا تو مر جاتا ہے یا چند روز میں اس کا چہرہ سور نما ہو جاتا ہے۔ سائنسدان سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی ویکسین تیار کی جائے جو اس خطرناک وائرس کو ختم کر سکے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اس وائرس کا ابتدائی ہدف کولمبیا اور برازیل تھا۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ایبولا کی طرح اس وائرس نے بھی سب سے پہلے منطقہ ہارہ بارانی جنگلات میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وائرس سب سے پہلی دریائے ایمازون کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سوروں اور تاپیر وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ایک دم دار جانور جو 3 فٹ اونچا اور 6 فٹ لمبا ہوتا ہے میں پھیلا اور اس کے بعد یہ انسان کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہاگ وائرس کھانسنے، چھینکنے اور جسمانی رطوبتوں کے ملاپ سے ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کے مماثل قرار دے رہے ہیں۔ اس وائرس کا شکار بدقسمت شخص شروع میں تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جوڑوں میں شدید درد، سوجن کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ ان ابتدائی علامات کے بعد مریض کے اندرونی اعضاء سے جسم کے اندر ہی خون رسنے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ناک، آنکھوں اور مسوڑھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عام طور پر اس وائرس کا نشانہ بننے والے 93% افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو بدقسمت یا خوش قسمت زندہ بچ جاتے ہیں وہ کسی عفریت سے کم نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم 732 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، ناک اور کان کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس حد تک موٹی، لمبی اور بدحیت ہو جاتی ہے کہ اس میں اور سور کی تھوتنی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بال کھردرے اور موٹے ہو جاتے ہیں، ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرنکاس کے مطابق انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلی محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہے، اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی ہے۔ اس مرض یا وائرس کا یہ پہلو انتہائی دردناک ہے کہ اس مرض کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو سب کو پیارا تھا، اس بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا پیارا اور محبت کھو بیٹھا۔ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ ہاگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 178 ہو چکی ہے۔ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کولمبیا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مختلف اقسام کی ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور لیبارٹریوں کو بھجوائی ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جانا چاہیے کہ یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا یا ویکسین۔ ڈاکٹر بیرنکاس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وائرس پر انتہائی سرعت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کرۂ ارض پر ہر طرف سور نما انسان ہی نظر آئیں گے۔ بحوالہ ماہنامہ علم و ادب، بنگلور۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں کہ کیا آج ہمارا گھر میوزک، موسیقی، ٹی وی، ریڈیو کے ذریعے ایسی محافل کا انعقاد کر کے شریعت اسلامیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو ان بلاؤں سے پاک کریں گے، نمازوں کی پابندی اور تلاوت کلام پاک کو عام کر کے خداوندی قدوس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے اور ان تمام شرور بلاؤں سے حفاظت فرمائے، آمین۔